السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی سورۃ مریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ واذکر فی الکتاب موسیٰ انہ کان مخلصا وکان رسولا نبیا۔ وقال تعالی طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک دینی مجلس میں جمع ہونے اور نبیوں میں سے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے متعلق کچھ باتیں سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ 1445 ہجری کیلنڈر شروع ہو چکا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کل اور اس سے کل اور آج بھی ماشاءاللہ کئی لوگوں نے عاشورے کا روزہ رکھا۔ خطیبوں نے اور ائمہ نے اور مصلحین نے امت کو یہ بتایا کہ عاشورے کے روزے کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ہے۔ اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاشورے کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مگر جب ہم عرفے کا روزہ رکھتے ہیں تو 2 سال گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں چونکہ عاشورے کا روزے کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے، اس لیے 1 سال گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور رہی بات عرفے کے روزے کی، چونکہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہے، اسی لیے اس سے جو ہے اللہ کے نبی کی شریعت کی برکت کی وجہ سے 2 سال گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے روزے قبول فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت کے بارے میں جو بات بتائی، اللہ تعالی اس ثواب کا ہم سب کو مستحق بنائے، آمین۔ معزز حاضرین، نوجوان دوستو، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے۔ اب سمجھیے پارٹ 1 کے طور پر انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جب ہمارا اور ایک مرتبہ درس ہوگا تو ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اب ایک ہی نبی کا قصہ قرآن میں اتنے جگہ آیا ہے، 1 گھنٹے میں سمیٹوں میرے لیے مشکل ہے اور آپ کے لیے بھی سننا مشکل ہے۔ اسی لیے نبیوں کے قصوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نبیوں کے قصوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی اور مؤمنین کی کیسے تربیت کرتا ہے، اصل میں وہ سوچنا چاہیے۔ جیسے ہمارے پاس رائمن کے، مہابھارت کے اس کے قصے آتے ہیں، یا اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سیریل آتا ہے، فلمیں آتے ہیں، ہم اس پر ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ قرآن قصے ویسے نہیں ہوتے۔ قرآن قصے اپنے اندر ماشاءاللہ بڑی عبرت رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن کو نازل فرمایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ جس نبی کا قرآن میں ذکر ہوا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ سورہ بقرہ سے یہ نوٹ کیجئے پوائنٹ، سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور جا کے ختم ہوتا ہے سورہ اعلیٰ پہ۔ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکمت کے پیش نظر پڑھتے تھے۔ یہ سورہ اعلیٰ اور غاشیہ میں آخرت کی تجدید کا ذکر ہے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ موسیٰ کا ذکر بھی اس میں فرماتا ہے۔ ہر جمعہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو موسیٰ کو برابر ماشاءاللہ یاد کرتے ہیں، جیسا کہ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، جب ابراہیم کو یاد کرتے ویسے جمعہ کی پہلی رکعت کے آخری میں سورہ اعلیٰ کو پڑھ کے ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ اب آئیے میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے 2 مختلف آیتیں پڑھی، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ سورہ مریم 16ویں پارے میں ہے، اللہ اس میں ایک جگہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کا تذکرہ کرو۔ وہ کون تھے؟ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے اور بڑے مخلص تھے۔ اللہ یہاں یہ فرماتا ہے۔ اور قرآن کے وہ مقامات جہاں حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا ہے، وہ سورتوں کے نام آپ کے سامنے بولتا ہوں۔
سب سے پہلے ہے سورہ بقرہ. اس میں تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کون، کیسے بنی اسرائیل ستائے، فرعون کیا کرے، پورا ذکر ہے. آل عمران میں بھی ذکر ہے، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا، آگے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے بیچ میں. سورہ نساء میں ذکر ہے، سورہ مائدہ میں ہے، انعام میں بھی ہے، اعراف میں بھی ہے. دیکھیں لائن سے قرآن کی جو شروع کی 7 صورتیں ہیں، ان 7 صورتوں میں بھی ماشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے انفال میں تو کہیں ذکر نہیں ہے شاید، لیکن توبہ میں ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور آگے یونس میں بھی ہے، بنی اسرائیل میں بھی ہے. میں کیا ذکر کروں، انشاءاللہ وہ کتنے مرتبہ آیا ہے وہ صورتوں کے نام بیچ میں ذکر کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جہاں موسیٰ کے بچپن کا ذکر کیا، چونکہ موسیٰ کا ہم نام شروع سے ذکر کر رہے ہیں، تو موسیٰ کا بچپن کیسے گزرا اور موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کے لیے کیا کیا قربانی دی، انشاءاللہ وہ آج کے درس میں ذکر آئے گا. اللہ فرماتا ہے سورہ قصص کے شروع میں، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین. طاسیم میم اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. اللہ فرماتا ہے آگے، نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ کا قصہ، فرعون کا قصہ. ابھی دیکھیے فرعون قریب ڈوبا 10 محرم کو، ماشاءاللہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک ظالم جابر سفاک بادشاہ دنیا سے گیا تو انہوں نے روزہ رکھا، ہم نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ کی اتباع کرتے ہوئے روزہ رکھا. اللہ وہاں فرماتا ہے اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو یہ قصہ پڑھ کر سناتے ہیں موسیٰ و فرعون کا، بالحق صحیح ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ابن کثیر کھولیے، ان آیتوں کی تفسیر میں ماشاءاللہ کیا پتے کی بات لکھی. کہتے ہیں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ، اب جسے لائیو سامنے اگر تم موسیٰ کے قصے کو، فرعون کے قصے کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں، جس سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو یہ مل سکتا ہے تو قرآن ہی مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان فرمایا، حضرت موسیٰ کے بچپن سے لے کر بنی اسرائیل کے واقعات، ڈوبونے کا واقعہ، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں مکمل طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں. معزز حاضرین، ہمارے لیے قرآن تربیت کی کتاب ہے. تربیت کتاب ہے نا، یہ ہماری تربیت کتاب ہے. تربیت کتاب کیسے معلوم ہوتی ہے؟ قرآن کی پہلی آیت یہ بتاتی ہے کہ قرآن تربیت کی کتاب ہے. اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. رب کا مطلب کیا؟ رب کا مطلب کیا؟ تربیت کرنے والا. ان آیتوں کی تفسیر میں علامہ سعدی رحمہ اللہ ایک بات لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی 2 طریقے سے تربیت کرتا ہے. ذرا علمی نقطہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی 2 طریقے سے تربیت کرتا ہے. ایک ہوتا ہے تربیت عامہ. اس کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر کو بھی دیتا، مومن کو بھی دیتا، گنہگار کو بھی دیتا، اطاعت کرنے والے کو بھی دیتا، سست کو بھی دیتا، ایکٹیو سب کو دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں جینے کے لیے کچھ قانون بنایا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے. اس معنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں روزی کھا کر جو ہے ہر ایک انسان جی رہا ہے. اسے بولتے عام تربیت. اور ایک ہوتی ہے خاص تربیت. خاص تربیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نیک بندوں، مقرب بندوں، رسولوں کی، نبیوں کی، اپنے صحابہ کرام کی، اپنے اولیاء کی خاص طور پر تربیت کرتا ہے. آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 سے نبیوں کو بھیجا، مگر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کی ایسی خاص تربیت فرمائی. یہ خاص تربیت دنیا میں عام لوگوں کو نہیں ملتی. آپ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو. دیکھو آزر جو کیا تھا، کافر تھا، بت پرست تھا، پجاری تھا، مگر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزر کے پیٹ میں ابراہیم جیسا موحد نبی کو پیدا فرمایا. وہ کافرانہ مشرکانہ ماحول میں ابراہیم تھے، مگر ماشاءاللہ وہ مشرکانہ اور کفریہ ماحول سے ذرہ برابر متاثر نہیں ہوئے. اور ایک بات آپ نوٹ کیجئے، قرآن جب تربیت کرتا ہے تو جیسے آپ دیکھتے سائنس ٹیچر کیا کرتا، پہلے کلاس میں پڑھا ڈالتا، بعد میں وہ کہاں لے کر جاتا ہے، لے کر جا کے مطلب لیبارٹری میں آپ کو بتاتا یہ فلاں ہے. قرآن کیا کرتا معلوم ہے؟ قرآن بتاتا ہے تو اس کے پاس تھیوری بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے. جو بھی بیان کیا سچ بیان کیا. اور قرآن قصے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بیان نہیں کر دیے. قرآن کے جتنے قصے ہیں ان قصوں کو ماشاءاللہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے. اور ایک بات بھی آپ کو بتاتے ہیں، قرآن کے ہم جب تعریف کرتے تو بولتے قرآن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے
ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا. یہ بات تو صحیح ہے، مگر قرآن کی تعریف یہ زیادہ سب سے بہتر ہے. اللہ نے پورے قرآن کو پڑھا. نوٹ کیجیے، اللہ نے پورے قرآن کو پڑھا. کس نے سنا؟ جبرائیل نے سنا. جبرائیل نے سن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا. کس نے پڑھا؟ جبرائیل نے پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنا. بعد میں اللہ کے نبی نے پڑھا تو صحابہ نے سنا. یہ قرآن جو ہے ہمارے پاس متواتر درجے سے مکمل طور پر آیا ہے. تو یہ قرآن تربیت کی کتاب ہے. یہ تربیت کے جتنے قصے اللہ نے قرآن بیان فرمائے یہ سب اللہ تب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. اسی لیے آپ دیکھو قرآن میں قصے کہاں آئے وہ نوٹ کیجئے. قرآن میں قصے کہاں زیادہ آئے ہیں. ایک تو ہے سورہ اعراف. ترتیب سے دیکھو، اللہ تعالیٰ نوح کا قصہ بیان کرتا، ہود علیہ السلام کا، صالح کا، شعیب کا، لوط کا، لائن سے بیان کرتا. بعد میں موسیٰ کا ذکر آتا. یہ تو سورہ اعراف. اور دیکھیے اس کے بعد سورہ ہود میں ترتیب سے آتا ہے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. یہ ترتیب سے آتا ہے. اور اس طریقے سے دو سورہ ہوئے، سورہ اعراف، سورہ ہود. اور قرآن قصوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ شعراء کو کھولو. شعراء جو تقریباً 19ویں پارے میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی سب سے پہلے موسیٰ کا ذکر کیا، بعد میں نوح کا، بعد میں ہود کا، بعد میں صالح کا، بعد میں شعیب کا، بعد میں لوط کا، اور آخر میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان قصوں میں آپ دیکھیں گے اللہ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن قصے ایسے ہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم جانتی تھی، اللہ نے تم کو سکھایا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے نبی ان قرآن قصوں کو ایسے بیان کر رہے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی خود وہاں چلے گئے. اور جب ہم ان قرآن قصوں کو پڑھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم گویا لائیو دیکھ رہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا. معزز حاضرین، یہ بات بھی نوٹ کیجئے، قرآن میں دو قسم کی صورتیں، ایک مکی صورت، ایک مدنی صورت. مکی صورتیں کتنی ہیں؟ 86. اور مدنی صورتیں ہیں 28. یہ علماء نے بتایا کتنی صورتیں؟ 86 مکی صورتیں، 28 مدنی، دونوں کو ملا تو 114 صورتیں بنتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ کا قصہ شروع کرتا ہے سورہ بقرہ سے، ختم ہوتا ہے سورہ اعلیٰ پہ، سبح اسم ربک الاعلیٰ پہ. یہ دیکھیے قرآن میں موسیٰ کا قصہ جہاں کہیں آیا یہ مت بولو اس سے پہلے گزر چکا ہے. اللہ دیکھیں آپ، ایک بہترین میستری جو ہوتا ہے دیوار بنتا ہے، انہیں کیا کرتا، جہاں آدھی اینٹ کی ضرورت پڑتی برابر کاٹ کے بٹھاتا، اور جہاں پونی اینٹ کی ضرورت تھی وہاں پونی اینٹ رکھتا، جہاں ساری اینٹ کی ضرورت پڑتی وہاں ساری اینٹ رکھتا. ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا بہترین ہے. موسیٰ کا قصہ ایسی جگہ فٹ کرتا ہے آپ یہ نہیں بول سکتے کہ موسیٰ کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماحول میں جس نبی کے واقعے کی ضرورت پڑتی اللہ تعالیٰ برابر وہاں ذکر کرتا. کیسے؟ مثلاً اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی ضرورت پڑتی اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ کے صبر کا ذکر فرماتا. اگر کبھی اللہ کے نبی کو کفار مکہ زیادہ ستاتے اللہ بولتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سے پہلے موسیٰ کو بھی جو ہے بنی اسرائیل نے ستایا تھا. اللہ کے نبی کو جس وقت جس چیز کی ضرورت پڑتی اسے بتاتا. اور جب قرآن کی عظمت بتانا ہوتا تو اللہ بتاتا اے محمد تمہارے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی تھی، توریت پر عمل کرو. بولے تو بنی اسرائیل اس میں انگلا کر غارت کر ڈالے. امت کو بتایا گیا کہ تم جو ہے کبھی جو ہے قرآن میں تحریف نہیں کرنا چاہیے. معزز حاضرین، قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں زیادہ آیا یہ بھی ایک سوال ہے. جیسے ایک آپ یہ بات یاد رکھیں، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تکرار نہیں ہے. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور نبی کی امت کو ضرورت پڑی اللہ نے برابر وہاں فٹ کیا اسے. اچھا سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا حضرت عیسیٰ کا ذکر کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ابراہیم کا ذکر کر سکتا تھا. لیکن ماشاءاللہ علماء کیا کیا نظر رکھتے ہیں. ہمیں تو ایسے سمجھ میں آتا ہے آج سے کتنے 100 سال پہلے ماشاءاللہ علماء نے لکھا، مگر ہم کو پڑھ کر امت کو سمجھانے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اس میں علماء کی بھی بڑی کمی ہے.
گہرائی کا مطالعہ ہونا چاہیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے، کیسے دیکھنا چاہیے۔ قرآن میں موسیٰ کا ذکر کیوں ہے اس کی میں نے 5 وجوہات یہاں لکھی ہیں، آپ بھی جو ہے اس بات کو یاد رکھیں۔ اور ان دنوں میں حضرت موسیٰ کا واقعہ زیادہ پڑھنا۔ آپ دیکھو مسجد کا جو امام ہوتا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، جب محرم آتا اس وقت کیا کرنا، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، فرعون کا قصہ پڑھ کے سنانا۔ آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے جب 10 محرم کی تاریخ تھی، جمعہ کے دن سعودی عرب میں، اس دن نماز فجر میں امام حرم مکی یاسر الدوسری حفظہ اللہ نے سورہ شعراء کی آیتیں پڑھی۔ ایسا ہونا امام جس وقت 2 ذروں سے برابر پڑھو۔ ماشاءاللہ عمر آباد میں ہم دیکھتے ہیں وہاں کے جو امام ہیں حافظ سید اسلم عمری حفظہ اللہ، جب ذی الحجہ کے دن آتے ہر نماز میں ماشاءاللہ ابراہیم کی قصے اٹھا کے پڑھتے، کیا یہ بتانے کے دیکھو ابراہیم کو یاد کرنے کے خاص دن ہیں یہ۔ اس طریقے سے ہمیں اس دن صبح میں ہم دیکھیں یاسر الدوسری کو سورہ شعراء کی آیتیں پڑھتے ہیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر جاتے، پیچھے سے فرعون آتا، موسیٰ علیہ السلام آرام سے آگے بڑھ جاتے، فرعون ڈوبنے جاتا، آگے جا کے ڈوب کے مر جاتا۔ تو اس سبا وہ سورتوں کی آیتوں کے پڑھنے سے ماشاءاللہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب دیکھیے سب سے پہلا پوائنٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ سب سے پہلی یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت کے سب سے بڑے نبی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وقت کے سب سے بڑے نبی ہیں۔ اب دیکھو نبیوں میں موسیٰ بھی ہیں، ایوب بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، ذوالکفل، کتنے نام آتے ہیں، مگر موسیٰ اپنے وقت کے بہت بڑے پیغمبر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں 2 جگہ یہ بتاتا ہے، دنیا میں تو ہر نبی نے صبر کیا، مگر کچھ انبیاء ایسے ہیں، یہ 5 ہیں جنہوں نے زیادہ صبر کیا اور جو پختہ ارادے کے مالک تھے، اللہ تعالیٰ ان کو نام دیتا اولو العزم۔ کیا بولتا ہے؟ اولو العزم۔ اولو العزم کا مطلب پختہ ارادے کے والے، پختہ جو ہے پیغمبر۔ وہ کون کون ہیں؟ سورہ احزاب میں، سورہ شورى میں اس کا ذکر آتا ہے، سورہ احقاف کے آخری میں اللہ اشارہ کرتا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے اللہ کے نبی اولو العزم پیغمبر جیسے ہیں نا ان تمام کی طرح آپ بھی صبر کرو۔ وہ کون کون نوٹ کیجئے، اولو العزم پیغمبر کون کون ہیں؟ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، ماشاءاللہ 950 سال تک اپنی قوم کے درمیان میں رہ کر کام کیے۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے، آج تقریر کرے تو پبلک صبح سے درجہ نہ سمجھتے، نہیں ہوتا ہو۔ نوح علیہ السلام کتنے قوم، اپنے قوم میں 950 سال تک رہے۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کیا کرے؟ 950 سال تک رہ کر ماشاءاللہ اپنے قوم میں دعوت کا کام کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل شروع میں فرماتا ہے إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، یہ بڑا شکر گزار بندہ تھا، اتنی لمبی عمر پائے مگر اپنی قوم سے کبھی مایوس نہیں ہوئے، کرتے رہے۔ جز تبارک 29واں پارہ ہے، اس میں سورہ نوح، سورہ نوح کے نام سے ایک سورت ہے۔ اللہ اس میں بتاتا ہے نوح علیہ السلام اپنے قوم کے سامنے کیسا کا تربیت کر ڈالے، آخر میں بولے اے اللہ میں اپنے قوم کے معاملے کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو یہ سب سے پہلے نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دوسرے اولو العزم پیغمبر، اور تیسرے ہیں موسیٰ علیہ السلام جس کے بارے میں ہم تقریر کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ چوتھے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، 5ویں ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہاں ایک علمی نکتہ ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا اولو العزم پیغمبر 5 ہی ہیں کیا؟ زید ابن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں 5 نہیں ہیں، ہر نبی بھی اولو العزم ہو سکتا ہے، مگر یہ 5 انبیاء ایسے ہیں جنہوں نے اپنے قوم میں رہ کر صبر بھی کیا، شکر بھی کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ماشاءاللہ استقامت سے بلاتے رہے۔ تو میں کیا بتایا، سب سے پہلی وجہ یہ ہے حضرت موسیٰ اپنے وقت کے بڑے پیغمبر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے وقت کے بڑے پیغمبر، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو توریت دی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو جو توریت دی تھی وہ اپنے وقت کی بڑی کتاب۔ اچھا، وہ توریت پر کتنے سال عمل کرے معلوم؟
کافی 100 سالوں تک عمل کرتے رہے اس میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آنے تک عمل کرتے رہے. بلکہ بعض روایتوں میں آیا موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت اتری تھی وہ کتاب، اس پر ماشاءاللہ کئی انبیاء عمل کرتے رہے، حضرت عیسیٰ بھی عمل کرے. ذرا تصور کر کے دیکھیے آپ، انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے پہلے نبی موسیٰ اور آخری نبی عیسیٰ، وہ توریت پر عمل کرنا شروع کرے سو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے، اس کے بعد سے عمل کرتے کرتے آخری نبی آئے عیسیٰ، تب بھی عمل کرتے رہے. عیسیٰ علیہ السلام کو بعد اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے. تو یہ حضرت موسیٰ اپنے وقت کے بڑے پیغمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت کے بڑے پیغمبر. دوسرا یہ ہے کہ توریت اپنے وقت کی بڑی کتاب، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے قیامت تک آنے والی جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے بڑی کتاب ہے. بلکہ قرآنی توریت اور کتاب تو ایسی ہے، قرآن یہ کتاب ایسی ہے ساری آسمانی کتابیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جیسے کہ آپ کو بتاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن توریت لے کر آئے، اور سنیں توریت لے کر آئے، نبی کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھنے لگے، حالانکہ نبی پر قرآن اتر رہا ہے. کون پڑھ رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، میرے ہوتے ہوئے، میرے اوپر قرآن ہوتے ہوئے، یہ کیسی ہمت ہے عمر کو توریت پڑھنا جو موسیٰ پہ اتری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اور اللہ کے نبی کیا کرتے تھے کہ آپ یہ بولتے نا، چہرے سے اس کا اظہار کرتے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اے عمر یاد رکھو، اے عمر یاد رکھو، اس وقت بھی اگر موسیٰ ہوتے تو ان کو میری اتباع کرنا پڑتا تھا. اللہ اکبر. اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے ان کو میرے راستے پر چلنا پڑتا تھا. 2 وجہ ہو گئی. تیسری وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیوں زیادہ؟ تیسری وجہ اس کی یہ ہے، اپنے وقت میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ زیادہ تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ زیادہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، ایسا بول سکتے اپنے اپنے وقت میں دونوں قومیں بڑی، موسیٰ کی قوم بھی بڑی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی بڑی ہے. ایک حدیث آتی ہے کتاب التوحید میں، محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے. مجھے خواب دکھایا گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ کالا میرے سامنے آیا. اللہ کے نبی پوچھے یہ میری امت کیا زیادہ ہیں؟ تو کہا گیا یا اے محمد یہ تمہاری قوم نہیں، موسیٰ کی قوم. دیکھو موسیٰ پر ایمان لانے والے بھی زیادہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے زیادہ. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک خواب دکھایا گیا، پوچھا میری قوم ہے، کہا گیا آپ کی قوم. اس حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ دنیا میں نبیوں پر ایمان لانے والے موسیٰ علیہ السلام پر جتنے زیادہ تعداد میں تھے، اس سے زیادہ تعداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. دیکھتے ہیں آپ، وہ ایک ہے موسیٰ، ان کی قوم پر ایمان لانے والے زیادہ اور نبی پر ایمان لانے والے زیادہ. اچھا یہ کیسے معلوم ہے؟ یہ وہ ان کے قوم پر ایمان لانے والے زیادہ لوگ تھے. دیکھو جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، روایتوں میں آتا ہے 6 لاکھ تھے. 6 لاکھ کی معمولی ہے قیمتیں نہیں ہے، مطلب 6 لاکھ سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس کی اور ایک دلیل آپ کو بتاتا ہوں. معراج کی حدیث نوٹ کیجئے. معراج کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ آسمانوں میں جاتے ہیں، معلوم نا؟ پہلے آسمان میں آدم سے ہم دوسرے 2 آسمان گزرتے تو غور سے سنیے، 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے موسیٰ کے اوپر سے گزر رہے ہیں. موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی تو فوراً رونے لگتے ہیں. اچھا رونے کی وجہ ہے کیا؟ یہ بھی سن لیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کس کو دیکھ کر رویا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رویا. رونے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا میرے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ایک نبی کو بھیجا ہے، ایک نبی کو بھیجا ہے. اب تک میرے اوپر ایمان لانے والے دنیا میں سب سے زیادہ تھے، مگر یہ فضیلت چھین کر محمد کو یہ حاصل ہو جا رہی ہے، اسی لیے میں رو رہا ہوں. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ موسیٰ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ میرے سے پہلے، موسیٰ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میرے اوپر ایمان لانے والے زیادہ، اور قیامت تک نبی کی امت سب سے بڑی امت رہیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں ایک حدیث میں، انی اکثرہم تابعا یوم القیامہ، کہا ہر نبی کو، دیکھو ہر نبی کو اس کے امت ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایک نبی آئے گا ساتھ میں ایک آدمی آئے گا، ایک نبی آئے گا ساتھ میں دو نبی آئیں گے، ایک نبی آئے گا ساتھ میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر! اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ نبی آئے گا، اس نبی پر ایمان لانے والا ایک، اور کبھی ایسے بھی ہوگا نبی آئے گا ساتھ میں ایمان لانے والے دو ہوں گے۔ کچھ نبی تو ایسے ہوں گے جن پر ایمان لانے والے کچھ بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کر کے آگے دوسرے حدیث میں فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے اوپر جو ہے سب سے زیادہ ایمان لانے والے رہیں گے۔ اور معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، لوگو آدھی جنت میری امت کے لیے۔ اللہ اکبر! جنت کتنی بڑی ہے، زمین و آسمان اتنی کشادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو آدھی جنت میں بھرے گا، اور آپ سے پہلے جتنے لوگ ایمان لائے ان کی نبیوں کو بھرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی جو ہے یہ بات سنتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا، نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، لوگو دیکھو زمانی ترتیب میں سب سے آخری میں آئے، ہم سب سے آخری میں آئے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر فرماتے ہیں زمانے کی ترتیب سے دیکھا جو سب سے آخری میں، مگر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جہاں قیامت کے دن اللہ کے رسول کو اٹھائے گا، نبی کی امت کو بھی اٹھائے گا۔ آپ نے فرمایا جنت میں سب سے پہلے جانے والے ماشاءاللہ ہم ہوں گے۔ جب یہ بات سنتے تو حضرات صحابہ اکرام اللہ اکبر کہہ کر ماشاءاللہ خوشی سے نعرے لگاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ اپنے وقت کے بڑے پیغمبر، نبی بھی بڑے پیغمبر۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ توریت اپنے زمانے میں بڑی کتاب، قرآن بھی قیامت تک رہنے والی بڑی کتاب۔ تیسری بات یہ ہے موسیٰ پر ایمان لانے والے زیادہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے اس سے زیادہ ہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات یہ بھی ہے، چوتھا وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے وقت میں افضل قوم قرار دیا تھا۔ جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنے وقت میں بنی اسرائیل کو بہت اونچا عہدہ دیا تھا۔ کیسا عہدہ دیا؟ آپ جانتے ہیں دنیا میں کوئی ایسی قوم بتائیے جن پر جنت کی غذا اتری ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ کون؟ وہ بنی اسرائیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ ان کے اوپر اتارا۔ اللہ تو فرماتا ہے وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اے بنی اسرائیل دیکھو ہم نے تمہارے اندر نبیوں کو پیدا فرمایا، ہم نے تمہارے اندر بادشاہ پیدا فرمائے، اور ہم نے تم کو وہ چیزیں جو دنیا میں ہم نے کسی اور کو نہیں دی۔ تو اپنے وقت میں افضل ترین قوم، اچھا اپنے وقت میں افضل ترین قوم بنی کیسے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ یہ آیت ہم ہر جمعہ کو پڑھتے، کب؟ نماز فجر میں، پہلا قدم سورہ سجدہ میں۔ اللہ فرماتا ہے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وقت کی افضل ترین قوم بتایا، تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ان کے اندر صبر تھا، دوسرا یقین تھا۔ جب صبر کوئی قوم کرتی ہے، یقین کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو اونچا اٹھاتا ہے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں تنال الامامۃ فی الدین بالصبر والیقین، اگر کوئی بھی امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت اور قیادت اور سیادت پانا چاہتی ہے تو اسے صبر بھی اپنانا اور قیادت جو ہے یقین بھی کرنا چاہیے۔ دیکھو ہمارے پاس نہ صبر ہے نہ یقین ہے، اسی لیے آج امت وہ اس مقام کو پہنچ نہیں پا رہی ہے جس مقام پر پہنچنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اس وقت میں اور ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے قوم کے حال میں نبی کے حال میں ایک طرح کا فرق جو ہے، ایک طرح کا مماثلت ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں، غور سنی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو اپنے پاس بلایا۔ اس سے پہلے اور ایک بات بھی ہے، دنیا میں اللہ نے جن نبیوں سے بات کی ہے وہ تین ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں نبیوں کو دیکھو، اللہ موسیٰ سے بات کریا، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، قرآن میں آیا وَكَلَّمَ اللَّهُ تَكْلِيمًا۔ اور جن نبیوں سے اللہ نے بات کی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اللہ کے نبی گئے، نور کے پردے سے آڑ سے بات ہوئی، اللہ نے کیا کیا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اب دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دی تھی وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ جانتے ہیں آپ
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو عقل دی تھی وہ عقل دنیا میں کسی کو نہیں ملی. جیسا کہ قاضی عیاض رحمہ اللہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارجح الناس عقلا, اللہ کے نبی بڑی پختہ عقل کے مالک تھے. اتنی پختہ عقل اس سے پہلے دنیا میں کسی کو وہ نہیں مل سکی اور قیامت تک وہ عقل کسی کو نہیں ملے گی. اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 50 نمازوں کا تحفہ لے کر نیچے اترے, راستے میں کون ملے؟ موسیٰ علیہ السلام ملے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہو کر بھی موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام سے مل کر کیا بولتے ہیں؟ موسیٰ بولتے ہیں یا محمد اللہ نے کیا دیا؟ بولتے ہیں نمازیں دیا. کتنی نمازیں؟ 50 نمازیں. اس موقع پر دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تجربے سے اللہ کے نبی کو بتاتے, اے اللہ کے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے میری امت پر بھی 50 نمازوں کو فرض قرار دیا تھا مگر وہ نمازیں پڑھ نہیں سکی. میرا تجربہ یہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بول سکتے تھے نا میں نبیوں کا سردار ہوں تو میں کیا جی بیچ میں آتے. اللہ کے نبی سے نہیں تھے. اللہ کے نبی بڑے متواضع ہیں, بڑے عاجز, بڑے منکسر المزاج. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ کے تجربے سے کیا کیا؟ فائدہ اٹھایا. دیکھیے اللہ کے نبی اتنی پختہ عقل رکھنے کے باوجود موسیٰ کی بات سن رہے ہیں, اور موسیٰ کی بات سن کر اللہ کے نبی اللہ کے پاس جا رہے ہیں. غور سنیے, گئے تو کیا کرے اللہ؟ 5 نمازوں کو معاف کیا. کتنے ہو گئے؟ 45 ہو گئے. پھر آئے. تو یہاں آپ دیکھیے یہ نبی امت کے واسطے اپنے رب کے پاس 9 مرتبہ جاتا ہے. کیا ہم اس احسان کا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ آج 5 نماز امت کا کیا حال ہے؟ یہ 5 نمازیں تو ہمارے لیے ایک پہاڑ کی طرح بنی ہوئی ہیں. اگر 50 نمازوں کو اللہ فرض کر دیتا, اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں نہ ملتے, موسیٰ کا احسان نہ ہوتا تو امت تباہ و برباد ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس کتنے مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ گئے. اللہ اکبر, معاف کراتے 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 5 نمازیں باقی رہ گئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ نے کہا جاؤ اور ایک مرتبہ جاؤ. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آ گئی. آپ نے فرمایا اے موسیٰ اللہ کے پاس بہت مرتبہ جا چکا ہوں, اللہ کے پاس جا کر مجھے درخواست کرنے سے شرم آتی ہے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوشخبری دی گئی, اگر وہ امت خوشخبری کو سنتی ہے تو کبھی نمازوں کو نہیں چھوڑے گی. اللہ کے نبی سے کہا گیا تم جاؤ اپنی امت کو بتاؤ یہ 5 نمازیں پڑھو, 50 نمازوں کا ماشاءاللہ مکمل طور پر ثواب پاؤ. یہاں کیا بات ہے؟ یہاں بات یہ ہے اس امت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احسان ماننا چاہیے. جب اگر موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے, ان کا تجربہ نہ ہوتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض ہو جاتی تو کیا کرتے ہم؟ لہٰذا اس احسان کبھی بھولنا نہیں چاہیے. معزز حاضرین, اس وقت میں اور ایک بات بڑھاتے اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہیں. نبیوں کے قصے اگر لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہو تو اس بارے میں ہمارے سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں. وہ غلطیاں کیا ہیں؟ وہ بچے کیا کرتے رہتے ہیں, کھانا کھاؤ بولے تو نہیں موبائل دو بولتے ہیں. اب موبائل دے تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, اس میں کارٹون یہ وہ ڈال کے چھوڑ ڈالتے ہیں. اب ذرا کوئی آدمی دیندار باپ رہا تو کیا کرتا, یوٹیوب میں وہ نبیوں کے قصے فار کڈس آتا نا, وہ ڈال کر رکھ ڈالتا اس میں. یہ بات یاد رکھیے, اس میں جتنے قصے آتے سب غلط ہیں. ایک تو اس میں کیا ہے, یوٹیوب سے آپ اپنے بچوں کو نبیوں کے جو قصے سناتے اس میں بہت سی غلطیاں آئی. پہلی غلطی, نبیوں کی فوٹو آ رہی ہے. پہلی غلطی کہیں ہے کیا موسیٰ کی فوٹو ہے, عیسیٰ کی فوٹو ہے, وہ داڑھی ٹرم کی ہوئی ہے, ایسا آتا ہے, لکڑی پکڑ رہا ہے, عیسیٰ کی فوٹو نہیں. ہمیں اپنے بچوں کو اگر دکھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, وہ فوٹو ذہن میں بیٹھتی ہے تو ہمارے بچے کیا سمجھتے ہیں, یہ موسیٰ ہیں. ان یوٹیوب میں آنے والے جو ہے قصوں میں غلطی سب سے پہلی یہ. دوسری غلطی کیا ہوتی ہے, صحیح کیا غلط کیا اس میں معلوم نہیں ہو رہا ہے. ایکسٹرا فٹنگ جو چیز آ رہی ہے بیان کر رہے ہیں, ضعیف روایتیں, من گھڑت حکایات. اس درس کا سب سے اہم پیغام یہ ہے, اگر آپ نبیوں کے قصے پڑھنا چاہتے ہیں, علامہ ابن کثیر کی ایک کتاب قصص الانبیاء, نام کیا ہے, قصص الانبیاء, اس کتاب کو خریدو. انگلش میں بھی ہے, عربی میں ہے, اردو میں بھی ہے, سب میں ہے. آپ اس کتاب کو پڑھو, صحیح قصہ آپ کو معلوم ہوگا. اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ممبروں پر کھڑے ہو کر, وعظ کرنے والے کھڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کیا بولتے رہتے ہیں. نہیں, ہمیں کتاب و سنت میں جو قصہ آیا ہے اسی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ایکسٹرا فٹنگ, من گھڑت قصے, پگڑی بنا ہوا, فالوور زیادہ, چینل کو زیادہ سبسکرائب کیے ہوئے ہیں, وہ سب حق پر
پرست ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا صحیح قصے مکمل پڑھو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نبیوں کی قصے بیان کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہی مقصد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں کئی نبیوں کا قصہ ذکر کرنے کے بعد اللہ آخری میں فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے اللہ کے نبی، جب ہم یہ قصے آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان قرآنی قصوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا معلوم ہوا؟ اگر ہم دین پر جمنا چاہتے ہیں، اگر ہم دین پر جمنا چاہتے ہیں، استقامت والی زندگی چاہتے ہیں، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو زیادہ پڑھے۔ ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، دعوت کا کام کرنے والے دنیا میں بہت ہیں۔ ایک عمر آباد کے ایک داعی تھے، بلکہ عمر آباد میں دعوت کی بنیاد رکھنے والے، دعوتی مزاج اور دعویٰ کو شروع کرنے والے ایک بہت بڑے عالم دین تھے کیرلا کے۔ ان کا نام تھا ریاض موسیٰ ملیباری۔ تقریباً 4-5 سال وہ انتقال ہو کر کے ماشاءاللہ اب ہندوستان میں جو بھی دعوت کا کام کرتے ہوئے عمری دوسرے لوگ نظر آ رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کی محنت ہے۔ یہ تھے کیرلا کے، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ان کے اندر زبان کی تاثیر دی تھی۔ ان کو بولنے نہیں آتا تھا اردو، پھر بھی ٹوٹی پھوٹی اردو میں اپنے جذبے سے بولتے، تو ماشاءاللہ کئی لوگ جو ہے ماشاءاللہ ان کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے۔ اور انہوں نے دعوت کا کام کرنے کے لیے 4 شادیاں کی تھیں، ایک کیرلا میں، ایک آندھرا میں، ایک کرناٹک میں۔ ماشاءاللہ وہ 4 شادیاں کر کے 4 بیویوں سے ہونے والے بچوں کو بھی جو ہے ماشاءاللہ دعوت کا کام کرنے والے دامادوں کے حوالے کی اپنے بیٹیوں کو۔ وہ ہمیشہ اپنے دعوتی دروس میں ایک بات بولتے تھے، دیکھو ہندوستان میں ہیں ماحول میں، اس وقت ہندوستان کا ماحول کس ماحول سے ملتا جلتا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے نا، کس سے ملتا جلتا ہے۔ وہ ہمیشہ بولتے تھے ہندوستان کا ماحول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے ملتا جلتا ہے۔ کیوں؟ وہ بولتے تھے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو حال تھا ہندوستانی حال وہی ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے اس وقت ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارا تھوڑا ماحول ابراہیم علیہ السلام کی طرح بھی ہے، تو لہٰذا ہم دونوں نبیوں کی زندگیوں کو ٹارگٹ بنائیں، اپنے نفس کی تربیت کریں، بار بار ان کا قصہ پڑھ کر ہندوستان میں رہتے ہوئے جینے کا حوصلہ اپنے اندر لائیں۔ جیسے اس وقت فرعون نے بہت ظلم کیا بنی اسرائیل پر، ہندوستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سارے جہاں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام نے جابر و ظالم بادشاہوں کا مقابلہ کیسے کیا، اپنی روحانی تربیت کیسے کی، اگر وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں مکمل طور پر نظر آتا ہے۔ اب آئیے، موسیٰ علیہ السلام کا نام کیا تھا؟ موسیٰ کا نام تھا موسیٰ، اور ان کے والد کا نام تھا عمران، موسیٰ بن عمران، جیسا کہ قرآن و احادیث وغیرہ ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بچپن کیسے تھا، ان کی ماں کا کیا کردار تھا، اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے لوگوں کو پیدا فرمایا، اس میں اچھے لوگ بھی تھے، برے لوگ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں برے سے برے لوگوں کو حکومت دیتا ہے۔ جن دشمنان خدا کا ذکر قرآن میں ہے اس میں فرعون بھی ہے۔ یہ فرعون کون؟ یہ فرعون جو لفظ آتا ہے اس کا معنی تکبر کرنے والا، زبردستی کرنے والا، سرکشی کرنے والا، معنی وہی ہے۔ اور فرعون مصر میں جو بھی بادشاہ بنتا اس کا لقب وہ فرعون نام نہیں ہے، اس کا نام تو شاید مصعب تھا، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے مصعب، اس کا فرعون جو ہے یہ لقب ہے۔ او فراعنہ مصر کے بادشاہوں کو کہتے ہیں، فرعون کیا ہے؟ مصر کا بادشاہ تھا، اسے بڑا تکبر تھا، اور جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا دنیا میں میں ہی خدا ہوں، سارے لوگ میری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، وہ فرعون تھا۔ ایک مرتبہ یہ غیب کا دعویٰ کرنے والا فرعون کے پاس جاتا ہے، جا کے بولتا ہے دیکھو مصر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ کیا کرے گا؟ بڑا ہو کر تمہاری خدائی کے دعوے کو ختم کر کے تمہاری حکومت کا تختہ الٹ دے گا۔ اب ذرا تصور کرو، ایک آدمی مسجد کا بڑا ہے، کہیں بھی بڑا ہے، اگر اس سے پوسٹ چل جاتا بولے تو رات کی نیند حرام ہو جاتی اسے۔ اب فرعون کو بولتے ہی اس کی نیند حرام ہو گئی، یہ کیسے ہوتا ہے؟ چھوٹا بچہ میری خدائی کو دعوے کو للکار کے کیسا انہیں میرے لے کرتا؟ تو پورے مصر میں اعلان کیا، قرآن میں آیا ذکر اس کا، کیا ہے؟ بولا جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں قتل کرو۔ یہ بچوں کو قتل کرنا فرعون کی سنت ہے، انہیں شروع کرے ایسا، بچوں کو مارو، عورتوں کو زندہ چھوڑو، توحید پرستوں کا دشمن انہیں۔ پورے مصر میں اعلان ہو گیا۔ اب ہوتا کیا کرتا دیکھو،
ایک سال بچوں کو مارتا، ایک سال چھوڑلتا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک سال بچوں کو مارتا، ایک سال چھوڑلتا۔ اللہ کرنا ایسے ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال اپنے بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ کے ماں کے گود میں بچہ ہے، وہ ڈرنے لگیں، کہاں تو بھی فرعون میرے بچے کو مار دلا تو کیا کرنا، ایسا ہوتا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کرتا ہے، الہام کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اللہ فرماتا اے موسیٰ کی ماں تم اپنی بچے کو دودھ پلاتے رہو، اور اردو میں بولتے جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ اللہ اگر کسی کو رکھا تو اسے کوئی چک سکتا ہے؟ نہیں چک سکتا۔ تو یہ اللہ فرماتا اے موسیٰ کی ماں دودھ پلاتے رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اگر تمہیں فرعون کے قتل کرنے کا اندیشہ ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کیا کرو؟ سمندر میں ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا نبیوں کی ماں کے علاوہ یہ دنیا میں کوئی کام کر سکتا ہے؟ ایک دودھ پیتے بچے کو ماں اپنے آنکھوں سے اوجھل دیکھ نہیں سکتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کی ماں اپنے چھوٹے بچے کو سمندر میں ڈال دے؟ اور بھی ہوا کیا، ایک صندوق لایا گیا، اس میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اسے اللہ نے کہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اے موسیٰ کی ماں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینا۔ وہ بچہ ہم پیدا کرے، اس بچے کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكَ، اللہ فرماتا ہے دیکھو ہم اس کو تمہاری طرف لوٹائیں گے۔ یعنی تابوت میں ڈال کر سمندر میں ڈالنے سے پہلے اللہ موسیٰ کی ماں سے وعدہ کر رہا ہے ہم اس کو لوٹائیں گے تمہارے پاس۔ اور یاد رکھو اس بچے کو معمولی سمجھتے ہو، یہ بچہ بڑا ہو کر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ نبی بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ کی حفاظت کا وعدہ فرماتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں کیا فرماتا ہے؟ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، دیکھو اے موسیٰ علیہ السلام، دیکھو یہ موسیٰ کی محبت انشاءاللہ ہم ہر ایک کے دل میں ڈال دیں گے، جو بھی اس کو دیکھے گا چاہے گا۔ اور یاد رکھو ہماری آنکھوں کی نگرانی میں انشاءاللہ تم پلو گے بڑھو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ کا حکم سمجھ کر ماشاءاللہ وہ تابوت میں رکھ کر حوالے کر دیا سمندر کے۔ دیکھو ذرا تصور کر کے دیکھو، آج کوئی عورت اگر بیٹا بیمار ہو گیا تو چھوٹا بچہ رات بھر ماں باپ نہیں سوتے ماں باپ بچے کے سرانے بیٹھ کر رات گزارتے۔ کیا ہوا ہوگا موسیٰ کی ماں کا حال؟ اللہ فرماتا ہے اگر ہم موسیٰ کی ماں کو مضبوط نہ کرتے تو وہ پریشان ہو جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ موسیٰ کی ماں کے دل کی فکر بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، حضرت موسیٰ کے ماں کا دل کانپنے لگا، ڈال دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھو اللہ نے کہا نا ہم حفاظت کریں گے۔ وہ تابوت کیا ہوا؟ دیکھو اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ جیسے یوسف علیہ السلام کے اس کنویں میں حفاظت کر سکتا ہے، اسی صندوق میں حضرت موسیٰ کی حفاظت بھی ماشاءاللہ ہو سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تابوت میں ہیں، وہ سمندر کے موجوں میں تھپیڑے کھاتے ہوئے وہ تابوت فرعون کے محل کے پاس آ گیا۔ وہاں کیا ہے؟ دیکھو فرعون اپنے بیوی کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرعون کون؟ فرعون اس کی بیوی کون؟ اس کی بیوی کا نام قرآن حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسیہ، اور فرعون کی بیوی کا نام وہ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا بھی بولا جائے، علیہ السلام بھی بولا جائے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کھڑے تھے وہ، جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کیا کہ کپل آیا، فلاں آیا، ایک تابوت آیا، تو فرعون بولا کیا آتا ہے؟ وہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض آنکھوں میں ایسی بات رکھتا ہے، وہ دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا کیا کہ ماشاءاللہ سنہرا موقع آیا۔ دیکھو فرعون کی بیوی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ دیکھو۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ مصر کی بادشاہت دیا، بہت کچھ دیا، مگر اولاد سے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر، اولاد نہیں فرعون کو۔ کیا کہنے لگی؟ لا تقتلوه، اے فرعون اس بچے کو قتل مت کرو، عسى ان ينفعنا۔ دیکھو 3 جملے فرعون کی بیوی نے اس وقت کہے، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ایک جملہ۔ دوسرا جملہ یہ ہے یہ بچہ ہمارے لیے نفع بنے گا۔ دیکھو نتخذہ ولدا، بچہ بنا لیں گے، نفع دے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، قتل مت کرو۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، دشمن اٹھا لیا اس نے۔ اللہ تعالیٰ جہاں وہ تابوت کو اٹھائے نا، اس وقت اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ دیکھو یہ اٹھانے والا تمہارا بھی دشمن میرا بھی دشمن۔ اللہ مت بولتا ہے یا خُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس کا دشمن اٹھا لیا۔
لے جا کے محل میں گئے وہ ماشاءاللہ وہ بھائی بہن کا تعلق دنیا میں ایسے ہوتا ہے، وہ تعلق بیوی شوہر میں بھی نہیں آتا تعلق وہ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل کانپ رہا ہے، وہ اپنی بیٹی کو بھیجتی ہے، جاؤ بیٹی جاؤ اپنے بھائی کو دیکھ کر آؤ۔ وہ حضرت موسیٰ کی جو ہے مطلب بہن وہ گھر نکلتی ہے، اپنے پیچھے پیچھے جاتی ہے، چلتے 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 ماشاءاللہ وہ فرعون دربار تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے میں نے کہا، اللہ تعالیٰ خاص تربیت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس چھوٹے بچے پر ہم نے مصر کی ہر عورت کے دودھ کو ہم نے حرام کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ وحرمنا علیہ المراضع، کسی بھی عورت کو دودھ نہیں پینا، اللہ کا یہ فیصلہ۔ فرعون کے دربار میں کون کی عورتیں آتے ہیں لیکن کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ یہ کھڑے ہو کر موسیٰ کی بہن کیا بولتی ہے، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون۔ ایک عورت ہے وہاں، اسے بلا لے کاتوں میں۔ اللہ تعالیٰ دیکھو کیسے کرتا ہے، فرعون کے دربار میں رہنا، فرعون کے پیسوں سے پلنا، فرعون کے بستر پر رہنا، فرعون کے سامنے رہنا، یہ اللہ کی شان۔ فرعون کے محل میں رہ کر ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام پلتے ہیں بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بہن جاتی ہے موسیٰ کی ماں کو بلا لاتی ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے، میں نے وہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اے موسیٰ کی ماں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہم اس کو لوٹ آئیں گے۔ دیکھو حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس ماشاءاللہ لوٹ آیا، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے کام کیوں کیا، یہ معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ کا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہی بچہ میری حکومت کے تختہ الٹنے کا ذریعہ بنے گا۔ ہمارے معاشرے مشہور ہے، کیا بولے تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلے کہتے، وہ سامنے لا کو مطلب انگار بھی رکھے، سونا بھی رکھے، انگار اٹھا کر منہ میں ڈال لیا تو ان کی زبان میں لکونت آ گئی، کہتے غلط واقعہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبیوں کو پیدا فرمایا، ان نبیوں کی زندگی کو پڑھو آپ، یہ نبی روحانی طور پر بھی ماشاءاللہ طاقتور، جسمانی طور پر بھی طاقتور، ان نبیوں کے اندر کوئی ایک عیب نہیں پائیں گے آپ۔ کیا کوئی لنگڑا تھا، کوئی لولا تھا، اندھا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا ماشاءاللہ، ایسے طاقتور حضرت موسیٰ علیہ السلام، آگے ہم ذکر کریں گے، اکیلے جا کر جو ہے وہ ماشاءاللہ ڈھکن اٹھاتے تھے۔ بہرحال اس موقع پر ہم آپ کے سامنے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، حضرت دنیا میں کوئی بھی شخصیت ہوتی ہے نا، اس بڑی شخصیت کے پیچھے اصل ماں کا کردار ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے کیسے بن گئے، ان کی ماں کا کردار۔ یہاں میں خواتین بھی ہیں، ان سے کہنا چاہوں گا موسیٰ کے قصوں کو پڑھ کر اپنے بچوں کو سمجھاؤ۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کن کن نبیوں کے بچپن کا تذکرہ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، عیسیٰ کا ذکر فرمایا، یحییٰ کا ذکر فرمایا، یوسف علیہ السلام فرمایا، ان بچپن کے قصوں کو اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ان کی روحانی تربیت کرو۔ ہمیں وہ نہیں کرتے، ہمارے بچے اسکولوں میں جا کے رامائن مہابھارت اس کے وہ سب بنگا دھر تلک اور کیا ہے رانچ کی وہ جھانسی راج لکشمی بائی وہ سب پورے قصے پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ ان قصوں کو نہیں پڑھتے۔ یاد رکھو، ہماری ماؤں کو موسیٰ کی ماں کی طرح ہونا چاہیے۔ جب ہماری مائیں موسیٰ کے ماں کا کردار ادا کریں گی، ان کے پیٹوں میں ماشاءاللہ موسیٰ علیہ السلام کے جیسے بچے بھی پیدا ہوں گے۔ اور یہ بات بھی ہے، اس درس اہم پیغام یہ ہے، اگر بچے پیدا ہوئے تو نبیوں کے نام سے ان کا نام رکھو۔ آج کل دیکھو نام کیا کر رہے ہیں، ہیرو کے نام سے رکھ رہے ہیں، یا نہیں تو پیر کے نام سے رکھ رہے ہیں، یا نہیں تو مرشد کے نام سے رکھتے ہیں، یا نہیں تو جماعت کا جب بانی ہوتا اس کا نام رکھ رہے ہیں۔ نہیں رکھنا چاہیے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبیوں کے نام سے نام رکھو، تمہاری زندگی پر بھی ماشاءاللہ مکمل طور پر اثر پڑے گا۔ تو یہ موسیٰ کے بچپن کا واقعہ سے ہم یہیں روکتے ہیں۔ جوانی کیسی تھی، شادی کیسے ہوئی، آگے اس میں آپ کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی روحانی تربیت کے لیے قرآن قصوں سے جو ہے ہمیں استفادہ کرنے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی ماؤں کو موسیٰ کے ماں کی طرح بن کر اپنے بچوں کی دین تربیت کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن میں جو قصے آئے ہیں بار بار پڑھنے اور اس سے عبرت لینے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موسیٰ جیسا ایمان عطا فرمائے، اور ہندوستان کے ماحول میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان سے اور یقین سے، صبر سے اور حالات سے جو ہے صبر سے اور دعا سے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جیسے تو نے فرعون کو ہلاک کیا، اس وقت دنیا میں جتنے فرعون ہیں یہ تیرے قبضے قدرت سے باہر نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جتنے فرعون سب کو ہلاک فرما
فرما، اور ہم تمام کو فرعون جیسے جتنے لوگ ہیں ان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما۔